بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی عبادات اور اذکار کے اندر جو مقام مقبولیت اور محبوبیت کا اللہ کے نزدیک اس سے مانگنے کا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور اس سے دعا کرنے کا ہے، کسی دوسرے عمل کا وہ مقام نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہماری زندگی میں دعا کو ایک رسم کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رسمی طور پر چند جملوں کو دہرا لیا اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم دعا سے فارغ ہو گئے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دعا سے متعلق جو آداب بیان فرمائے گئے ہیں احادیث کے اندر اور جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ احادیث کا ترجمہ پیش کر دوں اور تشریح کی جو ضرورت ہوگی وہ تشریح کی جائے گی، باقی مضمون حدیث کے ترجمے سے خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ جہاں تک دعا کی اہمیت کا تعلق ہے تو دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے، گودا ہے، یعنی عبادت کا حاصل اور عبادت کے اندر اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگنا ہے۔ یہ مانگنا اپنے گناہوں کی مغفرت کا بھی ہے، اللہ کی رحمت کا بھی ہے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا بھی مانگنا ہے اور دین دنیا کی ساری ضرورتوں کی طلب ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے یہ فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ لوگ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو ابتدا میں ذکر ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور آخر میں وعید بیان کی جا رہی عبادت نہ کرنے پر۔ تو یہ عبادت نہ کرنا اس کا مطلب ہوا دعا نہ مانگنا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ مکرم نہیں ہے۔ یہ ساری روایتیں میں آپ کے سامنے مشکاہ شریف سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
دعا کی اہمیت کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اور عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر یعنی اللہ کی طرف سے جو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، جس کو قضاء و قدر کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قضاء مبرم ہے، ایک قضاء معلق ہے۔ قضاء مبرم کا مطلب تو یہ ہے کہ جو فیصلہ قطعی ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہوگی، اور قضاء معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ ڈھیل دی گئی ہے کہ اگر فلاں کام کرے گا تو یہ فیصلہ، اور فلاں کام نہیں کرے گا تو یہ فیصلہ۔ تو اب کوئی فیصلہ ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ڈھیل دی گئی ہے کہ اگر دعا مانگے گا، اللہ سے طلب کرے گا تو یہ پریشانی ہٹا دی جائے گی۔ تو ایسی تقدیر، ایسا فیصلہ جو کسی عمل کے اوپر معلق ہو، یہ قضاء معلق کے اندر آتا ہے۔ ایسے فیصلے کو، ایسی پریشانیوں کو، ایسی آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت، یہ عمر میں اضافہ کرنے والی ہے۔ عمر میں اضافہ حقیقی اضافہ بھی ہو سکتا ہے اگر عمر کو اسی قضاء معلق کے اندر رکھا جائے کہ والدین کا فرما بردار ہوگا تو اتنی عمر، اور اگر نافرمان ہوا تو اتنی عمر۔ اس صورت میں تو عمر میں حقیقی اضافہ ہوگا، اور ویسے زیادتی کا مطلب برکت بھی ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کی فکر کرنے والی اولاد کی عمر میں برکت ہوگی۔ کم وقت میں جتنا کام وہ کر لے گا، نافرمان اولاد اتنے وقت کے اندر وہ کام نہیں کر پائے گی۔ دعا ہر حال میں مفید ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان پریشانیوں، مصیبتوں میں بھی نفع بخش ہوتی ہے جو پیش آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں میں بھی نفع بخش ہوتی ہیں کہ جو ابھی نہیں آئی ہیں۔ یعنی جو پریشانی آ گئی ہے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو رفع فرما دیتے ہیں، اور جو مصیبت آنے والی ہے دعا کی برکت سے اس کو روک لیتے ہیں۔ فرما فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اس لیے اے اللہ کے بندو دعا کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، دعا کو لازم پکڑو، خوب دعا کیا کرو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم رواه الترمذی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اتنی ہی تکلیف اس سے دور فرما دیتے ہیں، جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ مانگے یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ یعنی دعا مانگنا ہر حال میں مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مناسب سمجھتے ہیں، بندے کی مصلحت جانتے ہیں، تو جو چیز مانگی گئی وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا کم سے کم جو مصیبت آنے والی ہے، جو خیر مانگی ہے، اگر وہ چیز نہیں ملی تو اس کے برابر آنے والے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ دعا میں کیا چیز مانگنی چاہیے؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیسے کریں؟
ایک تو مسجد سے نکلنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری مہربانی کا سوال کرتا ہوں۔ فضل کا لفظ جو بولا جاتا ہے، ایک تو رزق ہے جو مقدر ہے، جس کی مقدار متعین ہے، جس کے بارے میں وعدہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی، ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور فضل وہ ہے جو اس سے زائد ہے، جس کے بارے میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل کے معنی زائد، جو رزق سے زائد ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ آگے فرمایا فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی اللہ سے مانگ لینے کے بعد انتظار کیا جائے کہ ہم نے جس مصیبت سے نجات کی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تنگ دستی ہے، کشادگی کے لیے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ بیماری ہے، شفا کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ انتظار کیا جائے، عجلت نہ کی جائے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے، کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مانگو، دو مرتبہ مانگو، بار بار مانگو تو جھنجھلا جائیں گے، جھڑک دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ ہے کہ جتنا مانگا جائے اتنا راضی ہوتے، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ سوال نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے، دعا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ گویا یہ اپنے کو مستغنی سمجھ رہا ہے، بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کا دروازہ کھول دیا گیا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ دعا کی اہمیت کو سمجھنے لگا، دعا کا عادی بن گیا، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے، گویا دعا اس کی عادت بن گئی، اس کا مزاج بن گیا۔ تو فرمایا کہ دعا کی توفیق ملنا اور دعا کی عادت پڑ جانا، ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جائے اس میں کوئی چیز اس سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ عافیت، مصیبت سے حفاظت، ایک ہے پریشانی آ جانے کے بعد اس سے نجات، اور ایک ہے عافیت کہ پریشانی آئے ہی نہیں، بیماری نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، یہ عافیت ہے۔ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ غالباً روایت ہے کہ ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت پریشان سے لگ رہے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں صبر کی دعا کرتا ہوں۔ آج فرمایا عافیت مانگو، اس لیے کہ صبر کا مطلب ہوا کہ مصیبت آئے میں اس کو برداشت کر سکوں، تو اس لیے پیشگی صبر کی دعا نہ مانگو بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ،
اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس کے پہلے والی روایت میں فضل کا سوال کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اور اس روایت میں عافیت کی دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ پوری دعا اس طرح ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ مجھے معافی عطا فرما اور مجھ کو عافیت عطا فرما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالی پریشانیوں کے وقت اس کی دعا کو قبول کریں تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں وہ خوب دعا مانگا کرے۔ غور کرنے کی بات ہے، پریشانی میں تو ہر آدمی دعا کرتا ہے، وبا آ جائے، بیماری آ جائے، فساد ہو جائے، لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں، اجتماعی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، انفرادی طور سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر مندہ آ جائے تو دعا خانی کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، دعا خانی ہوگی، لیکن جہاں مندہ ختم ہوا، کاروبار چلنے لگا، پھر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ اس کی دعا کو سن لے، قبول فرما لے، تو بندے کو چاہیے کہ جب کوئی پریشانی نہ ہو اس وقت بھی دعا کرتا رہے، مطلب کا بندہ نہ بنے، بلکہ اپنے کو محتاج سمجھ کر، اپنے کو محتاج قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور دعائیں کرتا رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو اس طرح کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا غافل اور لاپرواہ دل کی سے قبول نہیں فرماتے۔ یعنی ہاتھ اٹھا ہوا ہے، زبان سے الفاظ دہرا رہے ہیں، اللہم انت السلام کا سلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ہاتھ مل رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور چند کلمات کو دہرایا، چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، یہ دعا نہیں۔ دعا کا مطلب ہوا کہ زبان بھی دعا کے الفاظ دہرا رہی ہو، عاجزی کا اظہار ہو رہا ہو اپنی شکل صورت سے، اور دل کے اندر بھی عاجزی ہو، اور دل سے بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجت کو مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس پر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات دعا مانگی جاتی ہے اور وہ دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے کیا معنی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا اذن نكثر، قال الله اكثر، رواه احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتے، یعنی جو بندے نے مانگا ہے وہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یا اس کی دعا کے ثواب کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور یا اسی کے مانند
اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ جو خیر مانگی ہے، جو عافیت مانگی ہے، وہ تو قبول نہیں ہوئی، لیکن آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی 3 چیزوں میں سے ایک بات ضرور ملتی ہے، یا تو بعین ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی دوسری پریشانی اور تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ فرمانے لگے اذن نکثر، یا رسول اللہ تب تو ہم خوب دعا مانگیں گے۔ آج نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ کا فضل اس سے بڑھ کر ہے، تم جتنی بھی مانگو گے وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 دعوات تستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة المجاهد حتى يفقد، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب۔ ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ بظهر الغيب، رواه البيهقي في الدعوات الكبير۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بہت غور سے سنیں، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو مظلوم کی دعا، جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم جو بددعا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مظلوم ہے اور مظلوم کوئی بددعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، وترس از آہ مظلومہ، کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، بچو، کیونکہ جس وقت وہ بددعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت اس کی دعا کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو۔ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی اور اس نے چاہے زبان سے یا دل سے بددعا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بددعا ضرور قبول ہوگی۔ فرمایا 5 دعائیں جو ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ ایک مظلوم کی بددعا جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے، دوسرے حج کرنے والے کی دعا جب تک کہ وہ لوٹ کر اپنے گھر نہ آ جائے، تیسرے مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے، چوتھے مریض کی دعا جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، اور 5ویں ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پس پشت۔ یہاں بھائی سے مراد صرف رشتے کا بھائی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پس پشت، اس کی غیبوبت میں جو دعا مانگتا ہے، یہ دعا مراد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تمام دعاؤں میں قبولیت کے اعتبار سے سب سے تیز قبول ہونے والی دعا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں اس کے پس پشت مانگی جانے والی دعا ہے۔ اس لیے اپنے حق میں جو دعا مانگنا چاہے بندہ اللہ سے، دوسرے بندوں کے بارے میں مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے اپنے بھائی کے حق میں تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تم کو بھی یہ عطا فرمائے۔ ہم اگر عافیت چاہتے ہیں تو اپنے بیمار بھائیوں کے لیے عافیت کی دعا کریں، شفا کی دعا کریں۔ وسعت چاہتے ہیں کہ تنگ دست بندوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کشادگی کی دعا کریں۔ چنانچہ ایک روایت عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل، رواہ مسلم۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کی دعا
اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت اس کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تم کو بھی یہ اتنا ملے، جو خیر تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تم کو بھی یہ عطا فرمائے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، نہ اپنے اموال کے لیے، جو غلام ہیں، باندی ہیں، ساز و سامان ہے، مویشی ہیں، جو بھی اپنی ملکیت میں ہیں، اس کے لیے بد دعا مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی طرف سے ایسی گھڑی پا جاؤ کہ جس میں جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے۔ بہت اہتمام سے اس کو سوچنا چاہیے، خاص طور سے ہماری ماؤں بہنوں کو، کہ پریشان ہو کر بچوں کے لیے بد دعا کر دیتی مر جا اٹھیا جا، اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل گئے، خدا نخواستہ یہ دعا یا بد دعا ایسے وقت میں نکلی کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو رہی ہے اور یہ دعا قبول ہو گئی تو جس کے لیے بد دعا کی تھی وہ تباہ ہوگا۔ اپنے لیے بھی بد دعا کرنے سے منع فرمایا گیا، اپنی ذات کے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے اموال کے لیے بد دعا مت کرو۔ اللہ سے تو رحمت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، بد دعا کسی کے لیے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور اسی کے ذیل میں یہ بھی آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، پوچھا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى استجاب لی۔ یہ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہنے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاء، پھر وہ دعا سے تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جلد بازی ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی، کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ قبول ہوتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کے برابر ثواب مل جاتا ہے یا آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ نہیں ملا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے عاجز ہو کر اور تھک کر بیٹھ جانا یا مایوس ہو جانا یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، دعا دل لگا کر کریں، غفلت کے ساتھ نہ کریں، اور جو خاص اوقات ہیں دعاؤں کے ان اوقات میں دعا کا اہتمام کریں۔ یہ مستقل موضوع انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے، تہجد کے وقت کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، یہ خاص وقت میں ان اوقات کے اندر بھی دعا مانگنی چاہیے، اور بھی ہفتے میں اور مہینوں کے اعتبار سے اور کچھ حالات کے اعتبار سے کچھ مخصوص اوقات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی مجلس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اس وقت تو دو باتوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں دعاؤں میں غفلت نہیں بند کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ دعا کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کی جائے۔ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف سے دعا کا آغاز کیا جائے اور اسی کے اوپر دعا کا اختتام کیا جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دل لگا کر دعا مانگی جائے، غفلت کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے، اور دعا مانگنے میں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، فضل کا سوال کرنا چاہیے، اور بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔